بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، لائیو ڈاکٹر شاہد مسعود کے ساتھ میں ہوں نائلہ علی۔ ناظرین، وزیر اعظم عمران خان صاحب کی زیر صدارت آج وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا جس میں اہم ملکی معاملات زیر غور آئے، جبکہ آج بلاول بھٹو زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمارے استعفے حکومت کے لیے ایٹم بم ثابت ہوں گے۔ دوسری جانب حکومت نے پی ڈی ایم کے الٹیمیٹم کو مسترد کر دیا اور کہا کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کسی صورت مستعفی نہیں ہوں گے۔ اس سمیت دن بھر کے اہم موضوعات ہیں جن پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ ویڈیو لنک پر موجود ہیں ڈاکٹر شاہد مسعود۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام جی، آپ کو بھی ناظرین السلام علیکم۔ ڈاکٹر صاحب، حکومت کی جانب سے سینٹ کے الیکشنز فروری میں کرانے کے لیے ہمیں فرنٹ فٹ پہ نظر آ رہی ہے حکومت، اور بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ اس طریقے سے شاید اپوزیشن کو پریشر میں لانے کی کوشش کی جائے۔ کیا آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس طرح سے اپوزیشن کو پریشر میں لا سکے گی حکومت، یا مزید اقدامات کی ضرورت ہے؟ کیا لانگ مارچ ڈیلے کرے گی اپوزیشن، آپ سمجھ رہے ہیں؟ دیکھیے جی، پہلے تو یہ کہ اپوزیشن تو ایک ہے نا جس کا نام پی ڈی ایم ہے، اس اپوزیشن کے اتحاد کے اندر مختلف پارٹیاں ہیں۔ وہ کوئی انتخابی الائنس تو ہے نہیں، وہ جب بنے گا تب بنے گا جب کوئی انتخابات ہوں گے۔ ہر ایک کا الگ الگ نظریہ ہے، کوئی اس میں سے لسانی جماعتیں ہیں، کہیں اس میں جو ہے وہ قومی جماعتیں، تو خیر پاکستان میں ویسے ہی قلت ہو گئی قومی جماعتوں کی، ایسی جماعتیں جو سارے چاروں صوبوں میں ہوں۔ لیکن یہ کہ اس میں لسانی مذہب کی بنیاد پہ اور سیکولر بھی ہیں، اور مطلب وہ ایک ایسا ہی ایک ڈھیلا ڈھالا سا ڈھانچہ ہے، اور 11 جماعتیں اس میں تھیں غالباً، لیکن جو آخری اطلاعات ہیں وہ یہ کہ اس میں اب 10 جماعتیں ہیں، کیونکہ اس میں جو پختون تحفظ موومنٹ جو تھی وہ غالباً نہیں ہے، تو اب وہ 10 رہ گئے ہیں، غالباً 10 جماعتیں اب۔ لیکن اس میں ظاہر ہے جو اہم کردار ہے وہ مولانا صاحب کا اور مسلم لیگ نواز کا ہے، پیپلز پارٹی کا بھی ہے، اور ساتھ پھر آپ سمجھیں کہ جو یعنی جیسے کہنا چاہیے نا کہ کریکٹر رولز کے اندر، معذرت کے ساتھ انتہائی معذرت، کریکٹر رولز میں تو مین رولز ہوتے ہیں نا، ہم مین کردار ہوتے ہیں کسی ڈرامے کے، کسی فلم کے، ایک یہ پھر کریکٹر رولز میں جو ہے باقی پارٹیاں آ جاتی ہیں اور وہ تڑکا وڑکا لگا کے نکل جاتی ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ کہ وہ خبر بنا جاتے ہیں اپنی جگہ۔ اب جماعت تو چھوٹی ہے، لیکن آپ دیکھیں نا چودھری صاحب ماشاءاللہ وہ آئے پنجاب کے اندر اور وہ ایک تڑکا لگا کے چلے گئے۔ اچھا، اب وہاں پر وہ تڑکا لگا کے چلے گئے پنجاب کے بارے میں، اور دوسری طرف جو اس جلسے کے جو منتظم ہیں یعنی خواجہ صادر رفیق صاحب، وہ چند روز پہلے جو ہیں وہ جاگ پنجابی جاگ تیری پگنو لگ گیا داغ والا نعرہ لگا چکے ہیں۔ تو یہ بڑا ایک مطلب اس میں زیادہ میرا خیال ہے دماغ نہ کھپایا جائے تو بہتر ہے، اور اس کی وجہ یہ کہ یہ تو حکومت اور ریاست کی رٹ ہے کہ وہ کہاں تک، جو میں بار بار کہہ رہا ہوں پچھلے 2-3 دنوں سے، کہ اس سے یہ اصل میں آپ کے سامنے چیزیں آ رہی ہیں کہ حکومت کی ریٹ آج جیسے یہ نا وہ 144 کا پرچہ کٹ گیا، اچھا جی وہ 1 کروڑ روپے کا نوٹس بھیج دیا کہ انہوں نے پورا باغ اجاڑ دیا ہے اور وہاں پہ کچرا پڑا ہوا ہے، اس سے حکومت کی ریٹ ظاہر ہوتی ہے۔ یعنی 1 کروڑ روپے ان جلسوں کی، جو اپوزیشن جماعتوں کی جلسے ہیں، اب کمال دیکھیں کہ اپوزیشن کی جو جماعتیں ہیں، چلیں مسلم لیگ نون کو لے لیں یا پیپلز پارٹی کو، کسی کو بھی لے لیں، ان کے اوپر جو ہے وہ کرپشن کے مقدمات ہیں، چلیں 5 کروڑ کا، کوئی 10 کروڑ کا، کوئی 4 کروڑ کا۔ یہ جو جلسے جتنے ہوئے ہیں، یہ جلسوں میں جو خرچہ ہے، یہی خرچہ میرا خیال ہے کہ ان کے جو کرپشن کے پیسے ان کو سائڈ پہ چھوڑ کے جلسوں کے خرچے کہاں سے آئے ہیں۔ بات یہ کہ یہ ایک بالکل ایک پھنسا ہوا سسٹم ہے، ایک پھنسا ہوا نظام ہے، جس میں سے پیسہ آنا تو خاک تھا، اس میں سے پیسہ جو ہے نا وہ مزید خرچ ہو رہا ہے۔ اور کمال آپ دیکھیں کہ پرچہ کیا کٹ رہا ہے کہ جی وہ دفعہ 144 کی خلاف ورزی ہوئی۔ یہ کوئی نہیں چیک کر رہا کہ یار یہ فنڈنگ کہاں سے ہو رہی ہے، یہ کوئی نہیں چیک کر رہا کہ جی وہ یہ یعنی جو گلگت بلتستان میں بھی کوئی الیکشن کے اصول تو ہے نا، وہاں پر بھی الیکشن ہوئے، تو الیکشن میں کتنا پیسہ کتنا خرچ کیا، کوئی اس پہ بات نہیں کر رہا۔ آج جو ہے وہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ انہوں نے ان کے سامنے رپورٹ رکھی گئی، وہ جو پیٹرولیم کا بحران آیا ہے، لیکن اس میں ظاہر ہے کہ اس میں تگڑی پارٹیاں بیٹھی ہیں، تو جو پی ٹی آئی کے لوگ تھے، وزیر تھے، وہ آواز وغیرہ اٹھائی، اس میں کوئی قربانی کے بکرے بن جائیں گے 2-4 کمپنیوں والے، لیکن جو بڑے تگڑے لوگ ہیں، جنرل خان صاحب کو گھیروں میں ہمیشہ کہتا ہوں وزیر اعظم ہاؤس میں بدماشیاں موجود ہے اور بڑی جڑیں پکڑ چکی ہے اب تو، وہ سینٹ کی سیٹیں ویٹیں لے کر آ جائیں گے تو وہ کوئی ایسا خاص مسئلہ نہیں ہوگا۔ جو اصل بات ہے وہ یہ کہ اپوزیشن جو ہے نا
یہ جو پی ڈی ایم ہے یہ ایک عجیب و غریب اس نے حکومت کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا ہے. دیکھیں میں آپ ذرا تصور کریں جو میں نے کل بات کی تھی کہ مریم نواز صاحبہ باہر اس لیے ہیں کہ وہ اس لیے نہیں ہے باہر کوئی جلسے کریں, اس لیے نہیں ہے وہ باہر اس لیے ہے کہ وہ نواز شریف صاحب کی تیمارداری کرے. آپ ذرا تصور کریں کہ اس وقت کیا صورتحال ہے. اچھا میں اس کو اس لیے اس وقت زیادہ اہمیت دے رہا ہوں کہ ایک تو ٹھیک 1 مہینے کے بعد اللہ تعالیٰ سب خیر کرے تمام دنیا میں, لیکن جو ایک دوسرا مرحلہ تھا, یعنی وہ مرحلہ جس میں بائیڈن کو الیکٹورل کالج نے ووٹ دینا تھا. ابھی تک جو بائیڈن کو ووٹ نہیں ملا, ابھی تک الیکٹورل کالج کو ووٹ پڑا ہے. اب الیکٹورل کالج نے بائیڈن کو ووٹ ڈال دیے ہیں اور وہ ووٹ جو ہیں وہ 232 ووٹ پڑے ہیں ٹرمپ کو, اور اس کے مقابلے پہ جناب 306 ووٹ پڑ گئے ہیں بائیڈن کو, جس کے بعد امریکہ میں ایک اہم ترین جو تھا کہ جی عدالتیں یہ کریں گی, سپریم کورٹ کے خدشات تھے, ٹرمپ اس میں لڑ رہے تھے. اچھا اس کے بعد پھر بائیڈن نے اسپیچ بھی کی, لیکن تقریر کی ہے, لیکن اس میں بھی وہ کھانس رہے تھے تو لوگ پریشان ہو رہے ہیں. آج کل تو کوئی کھانسے تو ایک دم سے لوگ یا کچھ چھینک مارے تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں. تو بہرحال وہ یہ مرحلہ جو تھا یہ مرحلہ بائیڈن نے نکال لیا, اور اہم ترین اس دوران جو واقعہ پیش آیا وہ یہ ہے کہ ولیڈیمر پیوٹن نے جو روس کے صدر ہیں انہوں نے بائیڈن کو مبارکباد دی ہے. اور یہ سارا کا سارا اس وقت ہوا ہے جب آپ کو پتا ہے سائبر اٹیکس ہوئے ہیں وہاں پہ. ان کی ہوم لینڈ سیکیورٹی جو ہے ان کی ڈپارٹمنٹ آف ہوم لینڈ سیکیورٹی وہاں پہ سائبر اٹیکس ہوئے ہیں امریکہ میں, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے پیچھے رشینز ہیں. ظاہر میڈیا کہہ رہے ہیں, انہوں نے سرکاری طور پہ تو بات نہیں کی, لیکن اور ساتھ ہی ان کے جو اپوزیشن لیڈر ہیں ان کے بارے میں بھی امریکہ کا میڈیا کہہ رہا ہے, یعنی رشیا کے, کہ ان کے پیچھے ان کے قتل ہوا تھا, جو زہر دیا گیا تھا, اس کے ڈانڈے ملتے ہیں جا کے کریملن سے. لیکن بات امپورٹنٹ یہ ہے کہ یہ مرحلہ گزر گیا, یعنی بائیڈن جو ہیں اب وہ یہ ان کا جو الیکٹورل کالج ہے امریکہ کا وہ 23 تاریخ تک یہ سارے کے سارے جو ووٹ ڈالے ہیں الیکٹورل کالج نے یہ ووٹ بھیج دے گا کیپٹل ہل, اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ وہاں پہ میرے خیال سے 2 یا 3 تاریخ کو سینٹ کا الیکشن ہے, اور پھر 5 جنوری کو وہاں پہ دونوں ہاؤسز ملیں گے, یعنی ان کی پارلیمنٹ, یعنی آپ سمجھ لیں کہ ان کی قومی اسمبلی اور ان کی سینٹ اس طرح سے لے لیں آپ, وہ دونوں کا مشترکہ اجلاس ہوگا, اور اس کا جو چیئرمین یا پریزیڈنٹ یا صدر ہوتا ہے مشترکہ وہ ہوتا ہے نائب صدر امریکہ کا, یعنی مائک پینس وہاں پہ گنتی کر کے پھر اس میں اعلان کریں گے کہ اور پھر اس کے بعد آج سے 1 مہینے کے بعد جو ہے وہ پھر وہ ٹرانزیشن کا, یعنی نئے صدر کو آنے میں آپ سمجھیں کہ 4 دن رہ گئے ہوں گے جنوری میں. اچھا اس ٹائم لائن کے ساتھ آپ ذرا, یہ وہ ٹائم لائن ہے جس میں یورپ جو ہے وہ بڑے اس کی طرف جا رہے ہیں, شٹ ڈاؤن کی طرف. وہاں پر وہ جو امید تھی کہ جو کرسمس میں کھلے گا اور لوگ نکلیں گے, اور ہالینڈ میں اور جرمنی تو ٹوٹل لاک ڈاؤن کی طرف چلا گیا, لیکن اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ ہالینڈ بھی باقی ملک بھی وہاں پر اس طرح کا کرسمس اور نیو ایئر نہیں منایا جا رہا جس طرح سے منایا ان کا خیال تھا کہ منایا جائے گا. اچھا تو لاک ڈاؤن کی طرف جا رہے ہیں, اور اس میں اب دنیا جو ہے وہ ایک یہ 2020 کو کیسے ہم دیکھیں گے وہ ہم بات کی بات ہے, لیکن کل کا دن بھی 16 دسمبر ایک افسوسناک دن ہے ہماری تاریخ کا, اور مطلب دونوں, ایک تو سقوط ڈھاکہ اور دوسرا یہ 16 دسمبر کو جو سانحہ APS پیش آیا تھا, اور جس میں معصوم بچے گئے تھے, ان کے اساتذہ گئے تھے 2014 میں. تو وہ بھی ایک وہ کل 16 دسمبر جب بھی آتا ہے تو پہلے ایک دن ہم یاد کر کے اور افسردہ ہوتے تھے, اب 2 دن 2 واقعات یاد کرتے ہیں ہم ایک ہی دن. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ ہم نے کیا سیکھا ہے, ہم نے سقوط ڈھاکہ سے کیا سیکھا, اور یہ جو واقعہ پیش آیا بچوں والا, اس سے تو خیر ہم نے اس کے بعد اللہ کا شکر ہے کہ ایک بڑے آپریشن ہوئے دہشت گردوں کے خلاف, اور پاکستان نے بڑی کامیابی حاصل کی. لیکن بہرحال یہ بچوں کا دکھ اور سقوط ڈھاکہ یہ ہمیشہ ہمارے دل میں جو ہے یہ ایک کانٹا بن کے چپتا رہے گا. اچھا اب میں ذرا آ جاؤں اس کے اوپر کہ اس سارے کے سارے سلسلے کو میں پاکستان کو کس طرح دیکھیں. 2-3 چیزیں بڑی ضروری ہیں, 2-3 چیزیں بہت ضروری ہیں کہ اگلے مہینے یہاں تک کھینچ کے لے گئے. میں بالکل یہ بات وزیر اعظم صاحب کو میں نے ان کے سامنے بھی کہی, میں نے ان کو ان کے وزراء سے بھی بات ہوئی, وزیر اعظم آف دا ریکارڈ ظاہر ہے بات ہوتی رہی ہمیشہ. میں ان سے ہمیشہ کہتا رہا کہ آپ کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا کر یہ کھینچ کے ایسی جگہ پہ لے جائیں گے. اصل جو کام ہے
وہ ہے کہ آپ لوٹی ہوئی دولت کو واپس لائیں. اصل کام یہ ہے کہ آپ مقدمے ریفرنس اتنے ریفرنس 1 مہینے کے بعد جو ہے آپ اندازہ لگائیں کہ وہاں پر کمیٹیاں بیٹھ گئی ہوں گی, آئی ایم ایف, ورلڈ بینک, شرائط, آپ کے دوست ممالک کون سے ہیں, بلاک کون سا, کون ناراض ہے, کون نہیں ہے, کیا ہوا ادھر نواز شریف صاحب جناب, اب تو کووڈ کا لاک ڈاؤن تو ویسے ہی ان کو ظاہر ہے کہ وہ واپس تو نہیں آ رہے پاکستان. اچھا, اور اچانک تو آپ سرپرائز دے سکتے ہیں, انہوں نے یہ بھی اپنے پاس پتہ کھلا رکھا ہوا ہے کیونکہ وہاں پہ لابیز فل ایکٹیو ہیں. یہ اصل بات ہے منطقی انجام تک پہنچانا کہ کیا کوئی مقدمہ منطقی انجام تک پہنچا ہے, کیا وہ شاہد خان عباسی صاحب کا ہو یا سعد رفیق صاحب کا ہو یا زرداری صاحب کا ہو یا امنی گروپ, کوئی منطقی انجام تک پہنچا نہیں. یعنی نیب ٹھیک نہیں تھی تو نیب ٹھیک ہو جاتی زمانہ, اور ایک زبردست قسم کا ادارہ دنیا میں سامنے آتا جس کا نام تھا نیب, اور اس نے اتنا پیسہ ریکور کروایا, اتنے پروسیکیوٹرز اس کے کھڑے ہوئے تھے, آپ دنیا کے سامنے پھر بات کرتے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ اب عمران خان صاحب کا جو میں نے پہلے بھی بات کی کہ سب سے اچھا اگر کوئی کام اس سال میں ان سے ہوا ہے, ان کے ہاتھ سے ہوا ہے, تو وہ یہ ہوا ہے کہ کووڈ کے دوران انہوں نے ملک کی معیشت کو اس طرح کا فیصلہ نہیں اللہ تعالیٰ نے ان سے کروایا کہ وہ پورے ملک کی معیشت کو بند کر دیں, کارخانے بند کر دیں, آپ کے ٹیکسٹائل انڈسٹری کھل گئی, آپ کے جیسے تیسے جو بھی تھا, کیونکہ ظاہر ہے کہ آپ اگر آپ نے بھیجنا ہے, یہ جو بات ہو رہی ہے نا پاکستان کی ایکسپورٹ بڑھ گئی, یہ فضول باتیں ہیں. بھائی ایکسپورٹ تو پڑے گی نا, یورپ کھلا ہوگا تو کپڑا منگائے گا نا, وہ وہاں تو ماسک اور وہاں تو دکانیں بند ہو رہی ہیں. لیکن ہم نے یہ ہوا کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ اللہ کا احسان ہے کہ لوگوں کے چولہے نہیں بھوجے, اللہ کا شکر ہے, اور جیسے تیسے کر کے مشکل دور عمران خان صاحب نے نکال لیا, ٹھیک ہے, اور معیشت بھی چلتی رہی ساتھ ساتھ جو ہے وہ جیسے تیسے کر کے. اور ایک ان سے گزارش صرف یہ ہے, اگر وہ ان سے میں نے ان کے رفقا سے پہلے بھی بات کی تھی, میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ اگر 2-3 مہینے اللہ تعالیٰ ان کو ان کے کام میں برکت دے گا اور دے بھی رہا ہے, اگر وہ یہ 2-3 مہینے کسی طرح جو کہ تکلیف کے مہینے ہیں, ان مہینوں میں یہ اسٹیل مل کے لوگوں کو یا پی آئی اے کے لوگوں کو یا باقی لوگ جو ہیں یہ 2-3 مہینے کے بعد کر لیں, وہ ان کو کوئی نوکریاں اور مل جائیں گی, وہ اور کہیں جا کے اپنا کام کر لیں گے. اس سے لوگوں کو بے روزگار نہ کریں. اس وقت پہلے ہی لوگ جو ہیں ان کی پتہ نہیں تنخواہیں کب سے ان کو نہیں مل رہی, کب سے کیا ایشوز ہیں. لیکن یہ جو ہے نا کہ ایک وہ دنیا کی معیشت خراب ہے, ان کو 2-3 مہینے, جہاں اتنے سال 2-3 مہینے جو ہے وہ ان کو ان کے ہاتھوں میں جو ہے نا کہ ملازمتوں سے نکال دیا گیا. برس برس سے یہ وہ لوگ تھے جو, یہ کرپٹ تو نہیں ہے نا, یہ کرپٹ لوگ تو نہیں ہے, کرپٹ لوگ تو بچ کے نکل گئے, کبھی کرپٹ چھوڑ دیں اس کو, کرپٹ لوگ آدمی تو پیسے دے گا تو اپنا سارا ریکارڈ ہی چینج کروا لے گا. یہ تو وہ لوگ ہیں جو جن کی کوئی پرچیاں نہیں ہوں گی, جن کا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا, تو ان کو براہ کرم جو سرکاری ادارے ہیں ان سے ان کی ملازمتیں اتنے سال کی, اور اس وقت ان کو نہ میرے خیال سے ملازمتیں 2-3 مہینے کے بعد ہم انشاءاللہ نکل جائیں گے. پھر اس بحران سے نکلنے کے بعد دنیا کی معیشت کیسے کھلتی ہے, کیا ہوتا ہے, کون کہاں کھڑا ہوتا ہے, پھر ہم اس کے بعد فیصلے کر سکتے ہیں. اس وقت لوگوں کو بے روزگار نہ کریں جو کہ سرکاری ملازمین ہیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, پیٹرول انکوائری رپورٹ کے حوالے سے آج وزراء کی جانب سے شدید رد عمل آیا ہے وفاقی کابینہ کے اجلاس میں. کیا آپ اس رپورٹ کے کوئی منطقی انجام دیکھ رہے ہیں؟ میں نے خان صاحب کو کہا, وزیر اعظم صاحب کو, یہ بہت ساری باتیں جو ابھی ظاہر ہے کہ اس وقت ان کو کرنا لاحاصل ہے, لیکن میں نے جب یہ شوگر والا آیا نا, شوگر کمیشن, تو خان صاحب مجھے کہتے ہیں کہ اس کے اندر یہ ساری جو شوگر معافی ہے نا, یہ ساری مہینے 15 دن 20 دن میں اس کی رپورٹ آنے دو ڈاکٹر, یہ سارے جیلوں میں ہوں گے. میں نے ان سے کہا خان صاحب, مجھے نہیں پتا کہ خان صاحب اس کو ظاہر ہے کہ ان کو ان کے بہتر مشیران ہیں وہ جانے اور ان کے مشیران جانے. میں نے کہا خان صاحب یہ صرف اور صرف اس میں اگر ایک لپیٹے میں چیز آئے گی تو وہ یہ آئے گی کہ یہ آپ کی جو یہاں پہ لوگ بیٹھے ہوئے سارے, ہمیشہ میں نے کہا یہ خبریں آتی ہیں, لوگ تھوڑا تنگ بھی ہو رہے ہیں. میں نے آج سے 6-8 مہینے پہلے خان صاحب کو میں نے کہا یہ خان صاحب تھوڑا سا طریقہ جو ہے نا اس کو تھوڑا تبدیل کریں. کہتے ہیں کیا؟ میں نے کہا یہ جو آ رہی ہے نا خبر کی, جی اتنے وزیروں نے اختلاف کیا, اتنے وزیر ساتھ تھے, اتنے وزیروں نے اختلاف کر دیا, اتنے ساتھ تھے, اتنے نے کہا کہ شوگر پہ انکوائری کراؤ, اتنے نے کہا سیمنٹ پہ کراؤ, اتنے ادویات پہ کراؤ, اتنے یہ کراؤ, یہ آپس میں گٹر پٹر. میں نے لوگ ایک وقت آئے گا لوگ کہیں گے یار 1 منٹ ٹھہر جاؤ, ان میں سے پکڑے کتنے گئے. تو اس میں ہوگا صرف یہ کہ جہانگیر ترین صاحب سے آپ کی ایک جو ان کے خلاف ایک لابی کام کر رہی ہے, وہ لابی جو ہے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے نواز کی طرف سے, نواز شریف آ جائے 50 دفعہ, اس کی طرف سے بلاول بھٹو بن جائیں وزیر اعظم, بس وہ سائڈ پہ اپنی کرتے رہیں. ان کو صرف تو مسئلہ یہ ہے کہ حکومت کے اندر 2 لابیز بن گئی ہیں آپ کی کابینہ میں, اور ایک لابی جو ہے وہ جہانگیر ترین صاحب کی ہے, اور ایک دوسری لابی تو اس کو دیکھ لیں آپ.
انہوں نے کہا نہیں یار جہانگیر کا مسئلہ نہیں ہے, مسئلہ یہ کہ یہ سارے اس میں تمہیں پتہ ہے کتنا اومنی گروپ کی شوگر. بے خان صاحب نے مجھے پورا سنا ہے. میں نے کہا جی آپ جس اومنی گروپ کی بات کر رہے ہیں لوگوں کو اتفاق سے پتہ نہیں تھا اومنی گروپ کا, آپ کو بھی نہیں پتا تھا, خالی اومنی گروپ کا نکالا میں نے کہیں سے اندر سے. اومنی گروپ اور انور مجید صاحب اور ساری شخصیات کے نام ہی میں لے کر آیا ہوں سامنے, تو مجھے نہ بتائیں, مجھے یہ بتائیں کہ یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو اندر ڈالا, کہتے ہیں ہاں ان کو اندر ڈالوں گا, اور اس میں سندھ کا وزیر اعلیٰ بھی ہے اور یہ بھی اور وہ بھی سارا. میں سنتا رہا ڈھونڈتا رہا. اچھا اب مسئلہ یہ ہے کہ اب رہ گیا 1 مہینہ. اب اس 1 مہینے کے اندر عمران خان صاحب نے ایک اسٹرکچر, یعنی ایک اسٹرکچر ہوتا ہے نا حکومت کا. اچھا اس میں اپوزیشن, ایک تو اپوزیشن کون سی ہے مجھے نہیں پتا لگا, پارٹی ہیں, پھر اس کے اندر وہ خود خبر چھوڑتے ہیں, یہ میں آپ کو بتاؤں, یہ خود لیک کرواتے ہیں خبر. مثال کے طور پہ وہ ٹرک کی بتی ہوتی ہے نا کہ سعد رفیق صاحب اور ان کے آپس کے اختلاف ہو گیا, ان کا آپس میں ہو گیا, ان کے آپس میں لڑائی, اس کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا انہوں نے ٹائم گزار دیا. دیکھیں کتنا امپورٹنٹ ہے کہ خان صاحب کو آئے ہوئے اتنا عرصہ ہو گیا اور یہ خان صاحب کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگاتے ہیں, اور پھر لوگ خان صاحب سمجھتے ہیں کہ اچھا یہ ایسے ہو رہا ہے ایسے ہو رہا ہے. ان میں سے بے شمار لوگ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کی کابینہ کے رابطے میں ہیں. خان صاحب خود جب یہ کہیں کہ یار میری کیبنٹ میں ڈیوبیس لوگ ہیں, تو اس کے بعد میں کیا کہوں. دیکھیں نا, میں کسی دن تک آگے نام لے دوں گا ڈیوبیس شخصیات کا, تو پھر میرے اوپر پڑے گا کہ آپ نے آف دا ریکارڈ بات کر دی. بات یہ کہ خود وہ جانتے ہیں اچھی طرح کہ ان کے ڈیوبیس ہیں, ان کو یہ بھی پتا ہے کہ ان میں سے الیکشن ہونے نہیں جا رہا, اور ان میں سے یہ کیسے ممکن ہے. مجھے بتائیں پاکستان میں ممکن ہے اچانک ہونے کو تو کچھ بھی ہو سکتا ہے, جنگ محبت اور پاکستان میں کچھ بھی ہو سکتا ہے, لیکن یہ ممکن ہے کہ الیکشن ہو جائے فوری طور پہ, اور ان میں سے کوئی جو ہے جن کو سپریم کورٹ کی طرف سے سزائیں ہوئی ہیں یا جن کے ریفرنسز ہیں یہ وزیر اعظم بن جائیں, کیسے ہوگا, انتخابی اتحاد تو نہیں ہے اور الیکشنز کا تو ملک متعمل بھی نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود وہ اس فیز میں سے نکل گئے جہاں پر آپ نے احتساب کرنا تھا. اچھا اس میں سے بچ کے نکل گئے, اور اب ان کی وہ سارا کا سارا پیسہ جو تھا اب اس میں لابنگ فرمز ہائر ہو گئی. میں آنے والے دنوں میں ان کے نام بھی بتاؤں گا آپ کو. ظاہر ملک سے باہر آدمی ہوتا ہے تو بہت ساری اس کے پاس انفارمیشن لابنگ فرمز سے ہائر ہو گئی ہیں. کسی کو پتا نہیں مراد علی شاہ صاحب کدھر گئے ہیں, امریکہ کیوں گئے ہیں اچانک, نہ کسی کو پتا ہے, نہ کسی کو انٹرسٹ ہے, نہ کسی کو مطلب ان میں سے, کیونکہ ان کو ظاہر ہے کہ یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کس طرح پنجاب میں ان کو کیا جائے, پیپلز پارٹی کو تھوڑا سا وہ ظاہر ہے کہ وزیر اعلیٰ بھی ہیں وہ صوبے کے, اور ان کو زیادہ دلچسپی بھی نہیں ہے. اب تو بات یہ ساری کہ اب اس پوری پکچر میں احتساب ہونا تھا, اور مختلف معاملات میں منطقی انجام تک پہنچ کے ایک کیس ختم ہو جانا تھا, پھر اس کے بعد دوسرے کو کھولنا تھا, پھر وہ ختم. اب اس میں جو ہے نا کہ پھر 144 میں پرچے کٹ گئے, پھر یہ ہو گیا, پھر گملے توڑنے کے بعد نوٹس بھیج دیا, پھر وہ عدالت میں چلا گیا, پھر عدالت سے یہ ہو گیا. یہ اتنا زیادہ ہو چکا ہے, آپ یقین کریں کہ ایک آپ کو لگتا ہے کہ جیسے وہ ایک ہوتا ہے نارمل اسٹیٹ کہ عام ایک ہوتا ہے طریقے سے ریاست چل رہی ہے کہ جی اس میں یہ اس کے پلرز ہیں, یہ اس میں یہ اسٹیبلشمنٹ ہے, یہ عدالت ہے, یہ پارلیمنٹ ہے, یہ لیڈر آف دا اپوزیشن ہے. اچھا انہوں نے کیا کیا, اب آپ سنیں, اب آپ کو میں ایک بڑی ایک انٹرسٹنگ بات بتاؤں. یہ شہباز شریف کیوں اندر ہے, آپ کو پتا ہے شہباز شریف کیوں اندر جیل میں, شہباز شریف صاحب نے کیوں اپنے آپ کو رکھا ہوا ہے, یا انہوں نے کیوں وہ نہیں گئے. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ اپنے آپ کو رکھا ہوا ہے. نہیں ہاں وہ کیوں رکھا ہوا ہے. اب آپ یہ مجھ سے پوچھیں نا کہ کیوں شہباز شریف, جی بتائیے گا. سعد رفیق کیوں نہیں, سعد رفیق صاحب کیوں نہیں, خواجہ آصف صاحب کیوں نہیں. شاید دیکھیں بڑی اسٹریٹجی سیاست ہے نا. بلاول صاحب کی ملاقات ہوئی ہے ویسے آج ڈاکٹر صاحب ان سے, وہ لیڈر آف دا اپوزیشن ہے, تاکہ دنیا کو بتایا جائے کہ دیکھو لیڈر آف دا یعنی قائد حزب اختلاف, جیسے بالکل آپ سمجھ لیں کہ بائیڈن اور ٹرمپ ہے نا ایک دوسرے کا, تو دیکھو قائد حزب اختلاف کو اندر ڈالا ہوا ہے, تو کیسی پارلیمنٹ ہے. اچھا باقی سارے لوگ نکل کے آ گئے. اب ہم لوگ دیکھیں شاہد خاقان عباس صاحب وزیر اعظم رہے پاکستان کے, بہت سارے نواز شریف وزیر اعظم ہیں ان کی پارٹی, لیکن جو اہم بات ہے کہ اس پارلیمنٹ کا جو قائد حزب اختلاف ہے وہ جان کے یا خدا جانے کیوں وہ جیل میں, اور یہ اتنا خوش ہیں کہ جی ان کی اس سے لڑائی ہو گئی, مین سے شین نکلے گی, شین میں سے انہوں نے وہ پورا کا پورا یہ اس بات کو نوٹ نہیں کر رہے کہ 1 مہینے کے بعد جب یہ پوچھا جائے گا کہ جی یہاں پر پوچھیں گے نا فیٹ ایف کا مسئلہ کیسے حل کروائیں گے, مجھے بتائیں نا کہاں کیسے حل ہوگا. یہ IMF کی قرضے اور یہ سارے آپ نے طے کرنے ہیں نا کہ چائنا کی طرف جانا ہے, ادھر جانا ہے, وہ تو تیاری کے ساتھ آ رہے ہیں. آج آپ کو پتہ ہے کابل کے اندر جو ہے پھر ایک افسوسناک واقعہ, ان کے ڈپٹی میئر وہاں پہ مارے گئے ہیں کابل کے اندر,
اور بات یہ ہے کہ ایران ترکی کے مسائل آپس میں کھڑے ہیں، حالانکہ ہمارے دونوں برادر ملک ہیں. اس کے بعد یہ ہے کہ مڈل ایسٹ کے اندر کیا ہونے جا رہا ہے اگلے کچھ عرصے میں ہم نہیں جانتے. بات یہ کہ پاکستان کے اندر یہ کچھ چیزیں ابھی اتنا دباؤ بڑھے گا، اتنا خان صاحب پہ دباؤ بڑھے گا. خان صاحب کو اس وقت میں وہی بات جو ہمیشہ کہتا ہوں نا، ایک وار کیبنٹ لے کے فورن منسٹر ٹھیک ہیں، شاہ محمود قریشی صاحب، ان کو کوئی مسئلہ نہیں. وزیر داخلہ اب شیخ رشید صاحب آئے، اب یہ دیکھنا ہے کہ وہ کیسے کرتے ہیں شیخ رشید صاحب، کیسے یہ نواز شریف صاحب کو واپس لانے والا معاملہ تو ختم ہو گیا. یہ تو میں آپ کو بطور خبر وہ نہیں آئیں گے ڈاکٹر صاحب آپ کہہ رہے ہیں؟ نہیں ان کو نہیں حکومت وہ ادھر سے کوئی پازیٹیو رسپانس نہیں آیا برطانیہ سے. بلکہ بڑی اس میں تلخیاں پیدا ہوئی ہیں جو کہ نہیں، یہاں سے بھی میرے خیال سے وہ پراپر طرح سے بات نہیں ہوئی، اور جو خط پت لکھے گئے وہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا. اور شہزاد اکبر صاحب خود بتائیں تو میرے خیال سے بہتر ہے. اور اس میں تو ایک فلائٹ بھی روک لی گئی اور کافی اس میں ہوا، اس کو چھوڑ دیں آپ. بات یہ ہے کہ اس کو یہ اگلے وار کیبنٹ کے حوالے سے بات کر رہے تھے آپ. دیکھیے نا، وار کیبنٹ، اب شیخ رشید صاحب ایک اچھی چوائس ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ شیخ رشید صاحب نے کیا مطلب ہوتا ہے نا کہ بہت سارا جو ٹائم نکل گیا، احتساب ہو گیا، کیا ریفرنسز بن گئے، کیا ریفرنسز بن کے ان کا کچھ حل بھی نکلا، یا ریفرنسز. آپ کو میں حیران کن بات بتاؤں کہ جو ریفرنسز بنے ہیں نا، یعنی مثال کے طور پہ ایک ریفرنس بن گیا، اس ریفرنس پہ جو خرچہ ہوا ہے، مثال کے طور پہ 5 کروڑ کی کرپشن ہے، اس ریفرنس پہ جو خرچہ ہوا ہے پبلک ٹیکس پیئرز کا، عوام کا، وہ 15 کروڑ ہے. یعنی آپ حیران ہوں گے کہ اور ڈاکٹر صاحب نتائج بھی تو نہیں آئے نا سامنے. میں آپ سے وہی کہہ رہا ہوں نا، مطلب بات یہ ہے کہ ان ریفرنسز کو کھا کے، کیا اس کے اوپر پکوڑے رکھ کے، اس کو تم کو تل کے فرائی کر کے ان کو کھانا ہے کیا ریفرنسز کو؟ او بھائی بات یہ ہے کہ ریفرنسز کو آپ منطقی انجام تک پہنچا ختم کریں ریفرنسز، ٹھیک ہے نا. اب مطلب احتساب عدالتیں، اچھا یہ جو نئی عدالتیں بننی تھی، اس میں بھی ہمارے حکومت میں پتہ نہیں وزیر اعظم صاحب کو یہ بات. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب ایک بریک لے لیتے ہیں. بات ہی کرو نا، 15-20-25 لوگ آ کے ادھر سے ادھر، اکیلا بھی نہیں چھوڑتے وزیر اعظم کو. بریک لے لیتے ہیں ڈاکٹر صاحب، واپس آ کے آپ سے بات کریں گے اس حوالے سے. جا رہے تھے خدا کا واسطہ خان صاحب، ان لوگوں نے ان کے جو لوگ ہیں انہوں نے پیسے پکڑے ہوتے پھر لوگوں سے، اور کہا وہ تھا کہ آپ کو ہم احتساب عدالت میں جج لگوا دیں گے. تو یہ بن رہی تھی احتساب عدالتیں زیادہ. تو بہرحال خان صاحب کو فوری طور پہ، لیکن جو کہ بات یہ کہ اپوزیشن مطلب یہ کیا ہوا ہے. ڈاکٹر صاحب ایک بریک لے لیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہاں سے واپس آ کے آپ سے بات کریں گے. آپ کی آواز میں ڈسٹورشن ہے ڈاکٹر صاحب، واپس آ کے آپ سے مزید بات کریں گے. ناظرین ایک بریک لے لیتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. جی ڈاکٹر صاحب بریک سے پہلے نواز شریف صاحب کی واپسی کے حوالے سے بات کر رہے تھے، کیا یہ خبر ہے یا آپ تجزیہ دے رہے ہیں؟ نہیں، میں تو یہاں پہ جو برٹش نیوز پیپر ہے سن، اس کی خبر کچھ دیر پہلے انہوں نے اپلوڈ کی ہے، اور میرے پاس پہلے بھی اطلاع تھی، لیکن اب چونکہ ان کی میڈیا نے کوٹ کر دی ہے تو ہم ڈیلی سن پہ دکھا سکتے ہیں ٹی وی پہ بڑا کر کے، اگر سلائیڈ تیار ہے. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان ریجیکٹڈ اینڈ ایکسٹریڈیشن فلائٹ فرام UK amid row over its former prime minister. وہاں سے ایک جہاز باقاعدہ، یہ برٹش میڈیا رپورٹ کر رہا ہے. اس کے اوپر میں نے اسی لیے کہا نا کہ وزیر داخلہ جو ہیں وہ تھوڑا سا ہمیں بتائیں کہ کیا واقعہ ہوا ہے، اور یا پھر ہمیں شہزاد اکبر صاحب بتائیں کہ کیا واقعہ ہوا ہے، کیونکہ وہی کہہ رہے ہیں کہ جی وہاں سے ایک جہاز پاکستان آنا تھا اور وہ جہاز پاکستان نے ریفیوز کر دیا. پاکستان نے کہا کہ آپ نواز شریف کو واپس کریں، نواز شریف واپس نہیں ہوئے، اس میں خط وقت لکھا گیا. لیکن یہ ہمارے یہاں تک جانا نہیں چاہیے معاملات ریاست کے. بڑا کلیئرلی ان کو بتانا چاہیے کہ کیا ہوا، پاکستان کو چاہیے ان کو بتائیں اور وہ پاکستان کو بتائیں کیا ہوا، یہ ہمیں پتہ چلنا چاہیے عوام کو. اچھا دوسری جو بات ہے، ایک اچھی چیز آج سامنے یہ آئی حکومت کی، ایک اچھا فیصلہ ہے، لیکن اب وہ ہمارے ساتھ شاخاور صاحب ٹیلی فون لائن پہ ہیں. جی ڈاکٹر صاحب، شاخاور صاحب ٹیلی فون لائن پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی السلام علیکم. شاخاور صاحب یہ ایک فیصلہ آج ہوا ہے کہ سینٹ، کیونکہ اپوزیشن بار بار یہ اپوزیشن دھمکیاں دے رہی، پتہ نہیں دینا ہے نہیں دینا، انہوں نے استعفیٰ محفوظ کرنا، لیکن حکومت نے یہ کہا ہے کہ ہم جو ہے وہ مارچ کے بجائے فروری میں سینٹ کا الیکشن کروا لیں گے.
اچھا مجھے یہ بتائیں، یہ فیصلہ ٹھیک ہے، اچھا فیصلہ ہے حکومت کے نقطۂ نظر سے؟ شاخاور صاحب دیکھیں بات یہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ ایک جو میعاد مقرر ہے سینٹ کے الیکشن کی، وہ آئین میں تو خیر ویسے واضح نہیں ہے، لیکن یہ الیکشن ایکٹ 2017 ہے اور الیکشن رولز 2017، اس میں جو ہے یہ پورا طریقہ کار دیا گیا ہے کہ سینٹ کا الیکشن کی میعاد یا سینٹ کے ممبرز کی میعاد کب شروع ہوگی، اور اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جب پہلا اجلاس ہوگا سینٹ کا، جب الیکشن کمیشن سینٹ کے ممبران کو نوٹیفائی کرے گی اور جب پہلا اجلاس ہوگا تو وہاں سے 6 سال کی مدت شروع ہوگی۔ تو اس میں تو چلیں کچھ بات ہو سکتی ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے یہ جو الیکشن کروا لے، تھوڑا سا کچھ دن پہلے کروایا جا سکتا ہے، اس میں کوئی ایسا ممانعت موجود نہیں ہے، لیکن جو اس کا طریقہ کار ہے، جیسا کہ ابھی ہم نے سنا ہے کہ کیبنٹ کے اجلاس میں اس میں اٹارنی جنرل کو بلایا گیا، منسٹر لا، اور انہوں نے ان کو مشورہ دیا کہ آپ آرٹیکل 186 جو ایڈوائزری جورسڈکشن ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی، اس کو انووک کریں اور یہ کوشچن رکھیں کہ ایک تو وہ پہلے الیکشن کچھ مہینہ پہلے ہو سکتے ہیں، اور دوسرا کہ یہ شو آف ہینڈ کے ذریعے کرائے جائیں، کیونکہ یہ جو شو آف ہینڈ والا چکر ہے، یہ تو الیکشن ایکٹ جو ہے وہ 2017 اس کی ایک شک ہے جس میں باقاعدہ طریقہ کار دیا گیا ہے کہ یہ سیکرٹ بیلٹ کے تحت ہوگا، بیلٹ پیپر جو ہے وہ استعمال ہوگا اور اس کو سیکریسی اس کی مینٹین رکھی جائے گی، اور اسی طرح الیکشن رولز بھی جو ہیں وہ بھی اس چیز کا تقاضا کرتے ہیں۔ تو اگر تو یہ ہے کہ اگر یہ تو اچھا نہیں ہے، اس سے تو یہ جو لوٹائزم اور باقی چیزیں تھی ساری ختم ہو جائیں گی کہ وہ ہاتھ کھڑا کر کے سب بتائیں اور پھر وہ چنیں، ایسا ممکن نہیں ہے؟ دیکھیے ڈاکٹر صاحب، دیکھیں وہ ممکن اسی صورت میں ہے کہ آپ الیکشن ایکٹ 2017 میں ترمیم کریں اور الیکشن رولز 2017 میں، اس میں اگر آپ ترمیم کر کے شو آف ہینڈ رکھ دیں بجائے سیکرٹ بیلٹ کے تو وہ تو ٹھیک ہے، لیکن یہ بات کہ وہ اگر سپریم کورٹ آف پاکستان کی ایڈوائزری جورسڈکشن کو انووک کرتے ہوئے سپریم کورٹ سے یہ اجازت لیں، جبکہ قانون کچھ اور کہہ رہا ہے، قانون سیکرٹ بیلٹ کی بات کر رہا ہے، تو سپریم کورٹ آف پاکستان آئین، قانون اور رولز کے منافی نہیں جا سکتی، اس کے بیونڈ نہیں جا سکتی، اور اگر ایسا ریفرنس انہوں نے... ایک منٹ شاخاور صاحب، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہاتھ کھڑا کر کے جو ووٹ ڈالنے والی بات ہے، یہ اس کے لیے آئینی ترمیم چاہیے 2/3 یہ کرنے کے لیے؟ آئین کی ترمیم نہیں، آئین میں کوئی ایسی کوئی نہ پابندی نہیں ہے کہ سیکرٹ بیلٹ ہونا چاہیے یا شو آف ہینڈ سے ہونا چاہیے، یہ تقاضا ہے قانون کا جو الیکشن ایکٹ ہے 2017 اور الیکشن رولز، وہ اس چیز کو پرووائڈ کرتے ہیں کہ یہ سینٹ کا الیکشن ہے یہ سیکرٹ بیلٹ کے تحت ہوگا، شو آف ہینڈ سے نہیں ہوگا۔ بدل نہیں سکتی؟ بدل سکتی ہے ترمیم کے ذریعے، وہ اگر 2017 کا جو ایکٹ ہے اس میں ترمیم کر دیں، رولز میں ترمیم کر دیں، تو اس میں تو بالکل اس کی نہیں 2/3 کی ضرورت نہیں ہے، اس میں سمپل میجورٹی، چونکہ الیکشن اچھا ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا۔ اچھا الیکشن پہلے ہو سکتا ہے فروری میں نا، اس کا بھی کوئی یہ تو اس میں کیا ہے ایشو ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ وہ چونکہ ایک میعاد مقرر ہے آئین میں بھی اور قانون میں بھی کہ سینٹ کے ممبران کی جو مدت ہے وہ 6 سال ہوگی، تو وہ جب 6 سال مکمل ہوگی یا اس سے کچھ عرصہ پہلے جو لاء میں بتایا گیا ایک پروسیجر، اس کے تحت وہ ایک پروسیجر سٹارٹ ہو جائے گا۔ اس میں تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی اتنی تھوڑا سا اگر عرصہ پہلے کرا لیا جائے تو اس میں تو کوئی ایسی ممانعت نہیں ہے، لیکن شو آف ہینڈ والا جو ہے اس کے لیے ان کو الیکشن ایکٹ 2017 اور الیکشن رولز 2017 میں ترمیم کرنی پڑے گی، اور اگر یہ اسی کو لے کے 186 کے تحت سپریم کورٹ آف پاکستان میں جائیں گے تو میرا نہیں خیال کہ سپریم کورٹ آف پاکستان ان کی اس اوپینین کو جو ایڈجوڈیکیٹ کرے گی، کیونکہ سپریم کورٹ صرف اس کوشچن آف لاء کو جس کا تعلق پبلک امپورٹنس سے ہو ایڈوائزری جورسڈکشن میں اوپینین دے سکتی ہے، جس کے بارے میں کوئی آئین یا قانون خاموش ہو یا اس میں ابہام ہو، تو وہ اس کی تو آنسر کر سکتی ہے، اپنا اوپینین دے سکتی ہے، لیکن ایک جو طریقہ کار قانون اور آئین اور رول سے موجود ہے، سینیٹر ہے وہ کہے کہ میں نے تو اگلے مہینے ہی جانا ہے بھائی، تو مجھے کیوں 1 مہینہ پہلے بھیج رہے ہو؟ تو یہ تو ممکن نہیں ہے پھر۔ ہاں وہ بھی ممکن نہیں ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں ان کو قانون میں ترمیم کرنا پڑے گی۔ شاخاور صاحب ایک مجھے بات اور ذرا بتائیں، شبلی فراز صاحب نے بات کی اور یہ بات بڑی اہم ہے، اس کے اوپر ذرا اپنا پوائنٹ آف ویو دیں کہ سندھ حکومت کے پاس کیا ٹرمپ کارڈ ہے اس وقت؟ یعنی شبلی فراز صاحب کی آج میں نے سنی پریس کانفرنس، انہوں نے کہا کہ سندھ اسمبلی ٹوٹ جائے تو بھی الیکٹورل کالج رہے گا،
اس کی ہمیں دھمکیاں نہ لگائے سندھ حکومت. کیا سندھ حکومت اگر ٹوٹ جاتی ہے فرض کریں تو کیا سینٹ کے الیکشن تو ہوں گی نا پھر بھی, یا نہیں ہو سکتے, کیا ہوگا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر سندھ اسمبلی فرض کریں کہ اگر وزیر اعلیٰ اس کی ایڈوائز کر دیتے ہیں ڈیزالو کرنے کی گورنر کو, تو وہ تو ڈیزالو ہو جائیں گی. تو چونکہ ہر صوبائی اسمبلی نے اپنے 24 اراکین جو ہیں وہ الیکٹ کرنے ہیں صوبائی اسمبلی کے ممبرز نے, اگر صوبائی اسمبلی وجود میں نہیں ہوگی تو وہ تو الیکشن اس صوبے کی حد تک سینٹ کا تو نہیں ہو سکے گا, وہ تو جب الیکٹرل کالج ہی نہیں ہے. ہاں ایک بات ضرور ہے کہ اگر کچھ نشستیں صوبائی اسمبلی کی کسی وجہ سے خالی ہیں, کسی نے استعفے دے دیے ہیں, یا اگر کوئی وفات پا گیا ہے اور 2, 5, 7, 10 یا 15 سیٹیں خالی ہیں, تو ان کے ویکنٹ ہونے کی وجہ سے الیکشن جو ہے سینٹ کا وہ انویلڈ نہیں ہوگا. لیکن جب ایک اسمبلی وجود میں ہی نہیں ہوگی, اگر وہ ڈیزالو ہو چکی ہوگی, تو اس صوبے کی حد تک سینٹ کا الیکشن جو ہے وہ نہیں ہو سکتا. نہیں, اگر پیپلز پارٹی فرض کریں استعفے دے دے, نہیں پیپلز پارٹی تو استعفے نہیں, اگر وہ استعفے دے گی تو وہ تو مراد علی شاہ نے بھی استعفا شاید دے دیا بلاول صاحب کو, وہ پتہ نہیں اس کو یوز کرتے ہیں نہیں کرتے. آپ نے یہ بات کہی کہ اگر مراد علی شاہ استعفے کی بجائے وہ اسمبلی توڑنے کا کہتے ہیں تو اسمبلی ٹوٹ جائے گی پھر, یہ تو ایسا تو ہے نا؟ بالکل, وہ تو آئین میں بالکل موجود ہے کہ وہ اس گورنر کو ایڈوائز کریں گے, اور اگر وہ گورنر اگر اس کو ایکٹ اپون نہیں بھی کرتے تو اس میں ایک میرا خیال ہے 38 گھنٹے یا 32 گھنٹے کے بعد, مجھے وہ گھنٹے یاد نہیں ہے, آٹومیٹیکلی اسمبلی ڈیزالو ہو جائے گی. اور جب اسمبلی ڈیزالو ہوگی تو اس صوبے میں سینٹ کا الیکشن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ نئی اسمبلی وجود میں آئے, اس کے اراکین اسمبلی آئیں, الیکشن شیڈول کا اعلان ہو, اس وقت تک سینٹ کا الیکشن اس صوبے کی حد تک مؤخر رہے گا. اچھا, سینٹ جو ہے وہ وفاق یعنی وفاق کی ایک اکائی ہے نا, یعنی سینٹ میں پنجاب سے بھی اتنی سیٹیں جتنی بلوچستان سے ہیں, بلوچستان سے اتنی سیٹیں جتنی سندھ سے ہیں, اور سندھ سے مطلب سینٹ جو ہے وہ وفاق کو ظاہر کرتی ہے. اس سے قطع نظر کہ قومی اسمبلی میں سیٹیں بلوچستان کی کم ہیں تو سندھ کی اتنی ہیں تو پنجاب کی اتنی ہیں, لیکن سینٹ میں غالباً جو ہے وہ چاروں صوبوں کی برابر نمائندگی ہے. جی, اس میں غالباً 24 سیٹیں جو ہیں وہ ہر صوبے کی ہیں, ان کو انہوں نے صوبائی اسمبلیوں میں الیکٹ کرنا ہے. اس کے علاوہ جو اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری ہے اس کی جو الیکشن ہے سینٹ کا, وہ قومی اسمبلی اس کا الیکٹرل کالج ہے. تو اس لیے یہ تمام جو سیٹیں جو یکساں رکھی گئی ہیں تمام صوبوں کی, وہ اسی لیے رکھی گئی ہیں کہ سینٹ جو ہے وہ ایوان بالا ہے, اور وہ ایک فیڈریشن کو جو ہے وہ اس کی ریپرزینٹ کرتا ہے. اس میں اس کو رکھا گیا مد نظر ساری ریاستیں اور پھر ڈسٹرکٹ آف کولمبیا کو الگ کر دیتے ہیں, یہ ایسے ہی ہے نا ڈی سی. اچھا, لیکن شخاوت, اچھا یعنی اس میں چلیں اس میں دیکھتے ہیں کہ پھر کیا نقطہ نظر سامنے آتا ہے, لیکن یہ پھر ایک آئینی اور قانونی مسئلہ ہے اس کا مطلب تھوڑا سا. شخاوت صاحب بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو ویری مچ. اچھا, اب دیکھیں شخاوت صاحب اور میری اور بھی کچھ لوگوں سے بات ہوئی جو ماہرین ہیں آئین کے اور قانون کے, تو وہی کہتے ہیں کہ جی اس میں سندھ حکومت اگر ختم ہو جاتی ہے اور حکومت کو توڑ دیتے ہیں, میں آپ کو ایک بات بتاؤں بالکل کلیئرٹی کے ساتھ کہ عمران خان صاحب جو ہیں, میں نے یہ بات پھر کی اور میں دوبارہ دہرا رہا ہوں, عمران خان صاحب آخری پولیٹیکل آپشن ہیں پاکستان کو اگر آگے جانے, اور انشاءاللہ پاکستان آگے جائے گا. مطلب حل کسی کے پاس نہیں ہے بحرانوں کا. دیکھیں اتنے بحران ہیں کہ حل جو ہے وہ کسی مریم نواز صاحب جو بات کر رہی ہیں, اچھا حسین صاحب جو بات کر رہے ہیں, یا پیپلز پارٹی جو بات کر رہی ہے, یہ حل بحرانوں کا کسی کے پاس بحران بڑھتے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی کہ ڈاکٹر صاحب یہ سینٹ الیکشن کے حوالے سے جو بات ہو رہی ہے اپوزیشن اس میں عمران خان کو گرا دیتے ہیں تو الیکشن ہوگا, تو یہ نہ یہ تو پھر پاکستان کا وہ جو مشرف صاحب کا جملہ تھا نا, پاکستان کا خدا حافظ, یہ تو خدا حافظ تو اس وقت ہی کہہ گئے تھے, لیکن آپ یقین کریں کہ یہ تو مجھے پاسبل ہی نہیں ہے کہ ملک میں الیکشن ہو دوبارہ. مطلب آپ کو پتا اربوں خربوں کا کھیل ہے کہ الیکشن ہونا, یہ اتنا آسان نہیں ہے. پھر حکومت بنانا اور پھر عمران خان کو گرا کے اب کیا مطلب عمران خان نے کیا, عمران خان آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے دور میں چلے قیمتیں بڑھ گئیں, اس نے احتساب, آپ نے کیا گل کھلائے اور وہ ختم ہو گئے سارے. اور اصل بات یہ ہے کہ ان کی ٹیم کے اندر ایسے لوگ ہیں جن کے اسکینڈلز آ رہے ہیں.
خان صاحب کا اپنا تو کوئی اسکینڈل نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب یہ جو شو آف ہینڈ ووٹنگ کی بات کر رہے ہیں حکومتی وزراء اور حکومت کی جانب سے، کیا ابھی بھی ڈاؤٹ فل ہے وزیر اعظم صاحب کے جیسے پچھلے الیکشنز میں ہارس ٹریڈنگ کے حوالے سے بات ہوئی تھی سینیٹ الیکشن میں، اب بھی ایسا کچھ ہو جائے شاید؟ دیکھیں سینیٹ کے ٹکٹ بکتے ہیں، کئی سینیٹرز کا تو کئی تو ہوتے ہیں نا جو آپ کے ہارڈ کور لوگ ہوتے ہیں، جو کہ پارٹیوں کے بڑے زبردست لوگ ہوتے ہیں. تو سینٹ کا ٹکٹ جو ہے کیونکہ اس میں تو آپ کا حلقہ نہیں ہوتا نا، آپ کے حلقے کے عوام نے آپ نے کوئی جا کے ڈور ٹو ڈور تھوڑی لوگوں میں ملنا ہوتا ہے. سینیٹر کا حلقہ ہوتا ہی نہیں کوئی. سینیٹر کا کون سا حلقہ ہے؟ سینیٹر کسی کو جواب تو ہی نہیں ہے عوام. سینیٹر جو ہے وہ تو براہ راست لوگ نہیں چنتے نا سینیٹر کو، لوگوں نے تو قومی اسمبلی صوبائی اسمبلیاں چنی ہوئی ہیں. صوبائی اسمبلی آگے سے اگر اتنی سیٹیں بڑی اسمبلی جو آئیں گے کے پی کے ان کے آگے پنجاب سے، تو وہ تو الیکشن ہی سینٹ کا جو ہے وہ تو جو پہلے سے موجود اسمبلی ہے اس کے وہ چنتی ہے سینیٹرز کو. تو سینیٹر عوام کو جواب سے ہوتا بھی ہے نہیں بھی ہوتا. تو وہ تو سب سے اگر کوئی آسان چیز ہے نا پاکستان میں آپ یقین کریں تو وہ ہے سینیٹر بننا. سب کچھ کام ہے ایم ایل اے ایم پی اے کا الیکشن جیتنا، کیونکہ ووٹوں کی گنتی ہو رہی. یہاں تو سیدھا آپ جا کے پیسے دیتے ہیں، پیپلز پارٹی کو دے دیا، پی ٹی آئی کے لوگوں نے پیسے پاڑے پچھلے اس میں، اور یہ یہاں پر جناب ساری پارٹیاں پاکستان کی تاریخ میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو ہارڈ کور ہوتے ہیں ان کے، اور جس میں بریک لے لیتے ہیں ڈاکٹر صاحب، واپس آ کے آپ سے بات کریں گے. اچھا سینٹر کی خوبی ہوتی ہے ساری زندگی وہ ان کی مدت ختم ہو جائے تو بھی نام سینٹر لگا رہتا ہے، تو پیسے دیے اور ٹکٹ لے لیا، کوئی ایشو نہیں ہے. تو اور پھر اس کے بعد 6 سال کے لیے، یعنی یہاں تو یہ نا کہ ایک مدت ہے اسمبلی کی، سر کے اوپر تلوار لٹکتی رہتی ہے، پتہ نہیں قومی اسمبلی اگر قومی اسمبلی ٹوٹ جائے، فرض کریں جیسے کہ مشرف صاحب کے دور میں ہوا، قومی اسمبلی جو ہے وہ معطل ہو گئی تو سینٹ رہتی ہے اپنی جگہ، ماشاءاللہ بھی آ جائے، خدا نہ سینٹ اپنی جگہ رہتی ہے. وزیر اعظم چونکہ اگر قومی اسمبلی جو ہوتا ہے تو قومی اسمبلی زبردست ہوتی ہے، سینٹ نہیں ہوتی، سینٹ اپنی جگہ رہتی ہے. جی بہتر ڈاکٹر صاحب، مزید بات کریں گے. ناظرین ایک بریک ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. جی ڈاکٹر صاحب سوال یہ ہے، اتنے سارے مسائل ظاہر ہے، وزیر اعظم صاحب کیا ان کو ہینڈل کر پائیں گے آنے والے دنوں میں؟ دیکھیں وزیر اعظم صاحب کو میں نے کہا نا لاسٹ پولیٹیکل آپشن ہے وزیر اعظم، اور وزیر اعظم صاحب کا جو منشور ہے اور ان کے جو ارادے ہیں اور وہ تو بالکل ٹھیک ہیں، کلیئرٹی کے ساتھ ہیں. اب معاملہ یہ کہ رٹ بحال، جیسے مثال کے طور پہ آج بلاول صاحب کی ملاقات ہوئی شہباز شریف صاحب سے، ٹھیک ہے، اس کے بعد ملاقات ہوئی، اس کے بعد ان کا انتظار ڈیلیگیشن تھا، ادھر بھی ڈیلیگیشن تھا، آئس کریم منگائی گئی، کیا ہوا فلاں ہوا. اجازت کس نے دی؟ پنجاب حکومت. ٹھیک ہے نا. وزیر جیل خانہ جات کون ہے؟ میرا خیال ہے فیاض الحسن چوہان صاحب. اچھا یا شاید کوئی اور ہے، بہرحال جو بھی، لیکن پنجاب حکومت. بات یہ ساری کہ اصل جو مدعا ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو لوٹی ہوئی دولت اب بھی اگر لا سکتے ہیں تو لے آئیں، تاکہ 1 یا 2 بڑے ٹیسٹ کیسز ہوں پاکستان کے اندر. نہیں پلی بارگین وہ چھوڑ دیں آپ، وہ جو میں کہہ رہا ہوں باہر پڑی ہوئی دولت، پاکستان کے جو اربوں خربوں روپیہ لوگ لوٹ کے لے جا چکے ہیں پاکستان سے باہر، وہ پھر پاکستان کے خلاف استعمال ہوتا ہے. ایک تو بات یہ ہے کہ اصل دیکھیں وہ تو پاکستان کے اندر عدالتیں کر رہی تھی کام پہلے بھی. اصل یہ کہ باہر سے، اور عمران خان صاحب کی پرسنالٹی میں وہ کرشمہ ہے کہ جہاں پر وہ ٹیلی فون اٹھا کے لیڈرز کے ساتھ بات کر سکتے ہیں دنیا کے، تو وہ فون اٹھائیں اور کہیں کہ یار یہ، اور دیکھیں کون سے، اگر وہ کہیں کہ یہ پروف ہے اسٹیٹ، یار میں بات کر رہا ہوں پرائم منسٹر پاکستان، یہ ہمارے ملک کا پیسہ پڑا ہوا ہے یار، یہ آپ کے بینکوں میں اتنا پیسہ پڑا ہے یار، یہ ہمارا ہے، یہ پروف ہے، ختم. کوئی تو 1 منٹ کا کھیل ہے، اس پہ لمبے چوڑے خط پت لکھنا یہ وہ نہیں. اچھا بات یہ ہے کہ جب ریاستی، اب یاد کریں وہ عمران فاروق کے قاتلوں کو لے آئے تھے نا پکڑ کے، تو جب آپ نے کرنا ہوگا آپ کہیں کہ جی میں یہ پیسے ہمارے یہ پڑے ہوئے ہیں اور یہ واپس کر دیں. ٹھیک ہے، لوگ پیسے میں انٹرسٹڈ ہیں، اور اس پیسے کے نتیجے میں یہاں پر آپ دیکھیں کہ ایک دم سے عمران خان صاحب کے بہت سارے پلانز اور پروجیکٹ جو ہیں وہ تیزی سے آگے چل پڑیں گے. مسئلہ یہ ہے کہ یہ ریفرنسز میں سے نکل کچھ نہیں رہا. اب یقین کریں کہ کسی کو کوئی دلچسپی اب نہیں ہے کہ شاہد خان عباسی صاحب کے وہ ایل این جی میں یہ اب نیا بحران آ گیا، یہ بھی تو اس کے ساتھ ہی مکس ہے نا. یہ جو آج رپورٹ پیش ہوئی یہ اس کے ساتھ مکس ہو گئی، وہ اس کے ساتھ مکس ہو گئی، کون کدھر تھا، کون کیا تھا، آگے پیچھے دائیں بائیں. تو ایک پرائرٹی کے ساتھ پہلے تو یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ اپوزیشن یہ ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا کے ان کو
کھینچ کے لے گئی ہے یہاں پر کہ 1 مہینہ رہ گیا اور وہاں پہ واشنگٹن میں چینجز آ رہے ہیں. جب واشنگٹن میں چینجز آ رہے ہیں تو خان صاحب نے یہ دیکھنا ہے کہ اگر واشنگٹن کی چینجز کہ ہماری حکومت پہ اثر انداز نہیں ہوتے تو پھر چائنا کے کتنے ہوتے ہیں؟ کیا چائنا اس کو ایکسیپٹ کر رہے نہیں؟ پھر ازادوزہ بیٹھے ہیں, باقی بے شمار تو اس میں سے امریکن نیشنل بیٹھے ہوئے ہیں, اچھے بیٹھے ہوئے ہیں سارے, لیکن انہوں نے واپس جانا ہے, وہ امریکہ جانا ہے, وہ چینی تو نہیں بیٹھے ہوئے نا اندر کیبنٹ کے اندر. تو بات یہ ہے کہ وہاں پھر عمران خان صاحب اس کو بیلنس کریں اس پوری چیز کو کہ اس سسٹم کو آگے کیسے لے کے چلنا ہے, کیسے بات ہوگی, اور ایفیکٹو کے اوپر آپ اگریسو. مجھے صرف جو میں بار بار میرا جو ایشو ہے وہ یہ کہ ایک وار کیبنٹ مختصر سی ہونی چاہیے جس میں عمران خان صاحب کے لوئلسٹ ہوں. لوئلسٹ سے مراد یہ کہ آپ کے اچھے برے وقت میں آپ کے ساتھ کھڑے رہنے والے لوگ ہوں. وہ نہ ہو جنہوں نے جلسہ دیکھ لیا, وہ نہ ہو جنہوں نے پچھلے سال 1.5 سال کے اندر سے ادھر سے آ گئے, اور وہ ٹھیک ہے الیکٹیبل, وہ ساروں نے اپنا پیسہ ویسا بنا کے کام پورا کر لیا. اب اس مرحلے میں جو کرنا ہے, کیونکہ اگریشن کے ساتھ آ رہی ہے نا, ایک تو ریٹ بحال کرے ریاستی ادارے بھی ریٹ بحال کریں. دیکھیں اگر ہوا یہ ہے نا کہ اب وہ چونکہ خان صاحب کہتے ہیں میں ان کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا, اب ان کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا تو پھر اسٹیبلشمنٹ نکل کر ہم بیٹھ جاتے ہیں کیونکہ فیٹ اپ پہ بل اور باقی چیزیں پاس کروانی ہے. اب وہ پارلیمانی لیڈر جس کو جو کہ شیخ رشید صاحب نے بھی بات کی اور ہم نے بھی پھر خبر پھوڑی, مسئلہ یہ ہے کہ وہ میٹنگ چونکہ خان صاحب نے کہا میں ان کے ساتھ کسی صورت نہیں بیٹھوں گا. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر. جب وہی بیٹھے تو انہوں نے بٹھایا تو اب وہ پھر انہوں نے وہ کھیل چلا دیا کہ دیکھیں جی یہ تو حکومت تو یہ چلا رہے کرنے چلا, کیونکہ دیکھیں نا یہاں سے پھر معاملہ خراب ہوا ہے. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب وہ برج کا رول پلے کریں, اسٹیبلشمنٹ کو سائڈ پہ کر کے خود کہیں کہ جی یہ فیٹ اپ کے بل یہ سارے معاملات کو کروانے, ساری باتیں ہو سکتی ہیں بڑی آسانی کے ساتھ, اور ریاست کے حکومت کی بات کریں. جی بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہوا, کل انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. مجھے نائلہ علی کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ. جی ڈاکٹر صاحب اپنے دوستوں رشتہ داروں کے لوگوں کا سب خیال رکھیے گا. اللہ